بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا سمندر ہے۔ جس نے یہ تسبیح پڑھی وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن گئے۔ میری بات مان کر یہ وظیفہ ضرور آزمائیے گا۔ اس کو کسی بھی صورت نظر انداز مت کیجیے گا۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے پاس اتنی دولت آخر کہاں سے رہی ہے۔ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ آپ کی ہر پریشانیاں اور مشکلیں دور کر دے گا اور آپ کے ہر غم کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ ہر تکلیف اور آزمائش اور سہولت اور خوشی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو لوگ انتہائی سخت اور برے حالات کا شکار ہیں اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں، انسان کا ایک وقت ناظرین ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بالکل اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی راستہ، کوئی راہ نظر نہیں آتی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کرے کیا۔ تو اس میں پریشان ہونے کی میرے بھائیوں اور بہنوں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو میں آپ کو پسندیدہ الفاظ اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، اسے پڑھ کر آپ کے جتنے بھی انتہائی برے اور سخت حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ پسندیدہ الفاظ آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مدد مانگ کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہ سب عطا کرے گا جو آپ کے بس میں نہیں ہیں اور آپ کی تمام دلی حاجات پوری کر دے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زندگی میں ایک بار ضرور آزمانا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے دو پیارے صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دینا، کیونکہ جب کوئی اللہ کو ان دو صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے انسان جو مانگتا ہے رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں لکھنا مت بھولنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا کلام برحق ہے۔ اگر آپ اسے سچی نیت اور گمان کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آج کا وظیفہ بھائیوں اور بہنوں اتنا خاص ہے، اتنا آزمودہ ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آپ کے جتنے بھی برے اور سخت حالات ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ الفاظ پڑھ لیا کریں اور اللہ کی محبتیں حاصل کر لیا کریں، اور جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ پڑھ کر مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا ہوگا۔ تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ ویڈیو مختصر سی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ جو کہ بہت خاص، بہت مجرب اور بہت آزمودہ عمل ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ تو چلیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا وظیفہ کیا ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ اس کے لیے وضو کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وضو کر لینے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی، اس کی تعداد جتنی میں بتاؤں آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ کسی بھی وقت کوئی خاص وقت رکھ لیں کہ اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ درود آپ پڑھتے ہیں تو وہ سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو زیادہ پسند فرماتے تھے اور زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ناظرین کرام، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری آیت، بہت ہی پیارے الفاظ اور بہت ہی خوبصورت کلمات جو اللہ کے اتنا قریب ہیں، اللہ کو اتنے پسند ہیں، وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو زندگی کی، دنیا کی اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی، تمام دلی حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی بے بسی دور ہو جائے گی، ہر چیز انشاءاللہ آپ کے بس میں ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اس عمل کو آپ نے روزانہ 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اتنی اس کی تعداد ہے، صرف روزانہ 300 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں اور جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اے انسان، تو کس بات پر اتنی اکڑ دکھاتا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ تو نطفے یعنی گندے پانی اور گندے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے؟ تو کس بات پر اتنا غرور ہے؟ دولت پہ، عزت پہ، شہرت پہ، گاڑیوں پہ، بنگلوں پہ، قابلیت یا حسن و جمال پہ، یہ سب تو اللہ کی دین ہے، اس میں تو تیرا کوئی اپنا کمال نہیں۔ جس زمین پر تو اکڑ کے چلتا ہے یہ زمین بھی تیری نہیں، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ کس بات کا تکبر اور کس بات کی اکڑ ہے؟ غرور صرف اللہ کو ججتا ہے۔ دونوں جہانوں اور ان میں موجود ہر شے کا مالک اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کا یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ پاک کا نام ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یہ یاد کر لیجئے، اور وہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، رب کے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے ناممکن ہے لیکن رب کے لیے ممکن ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی چاہت ہو، یا رب العالمین مجھے یہ چیز چاہیے، یہ دے دے، میرا یہ کام کر دے، تو اللہ پاک اس کا جائز کام، ہر جائز حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ پاک سے صدق دل سے مانگیے، اور تمام دوست، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، نماز کا لازمی اہتمام کریں، کیونکہ نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ جو وظیفہ کر لیں، جو چاہے عمل کر لیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو وہ عمل، وہ وظیفہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ بھائیوں، نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق ہے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔